ہستی کون ہے؟ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے کیونکہ وقت نہیں ہے. ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے واسطہ دیا، ہمیں اذیت نہ دو، ہمیں مت رلاؤ، مجھے زہر نہ دو. 25 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام، امام کی زوجہ اور آپ کی والدہ حضرت سبیکہ خاتون، سب کے سب سمانہ خاتون، سب کہاں تھے؟ مدینے میں تھے. آپ کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کہتے ہیں مکروہ ہے مومن کو بری خبر نہ دو، بری خبر نہ دو، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے کیونکہ واجب بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو کیوں؟ جب بری خبر دو گے کسی کا دل ٹوٹ جائے گا، کسی کا دل نہ توڑو، بری خبر نہ دو. اب امام علی نقی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہتے تھے میرے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ سے امام محمد تقی کی والدہ سے ماں کو بیٹے کی شہادت کی خبر دینا بڑا مشکل کام ہے. آپ کے ذہنوں میں ہے نا جب جناب لیلا دیکھ رہی تھی میرا بیٹا لڑنے جا رہا ہے تو مولا حسین نے کہا تھا لیلا خیمے میں جا کے دعا مانگو، کیونکہ مولا نہیں چاہتے تھے ایک ماں دیکھے بیٹا کیسے گھوڑے سے گرتا ہے. جب مولا حسین حضرت اون محمد کے لاشیں لائے تھے نہیں چاہتے تھے جناب زینب کبریٰ دیکھیں میرے بیٹوں کے لاشیں کیسے آئے ہیں. تو جب بیٹوں کے لاشیں لا کے رکھے کہا فضا ذرا میری بہن سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں. بیٹے کی شہادت برداشت کرنا ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اجرکم اللہ. تو امام علی نقی علیہ السلام نے کہا دادی اماں مجھے محسوس ہوتا میرے بابا کو زہر دے دیا گیا. حضرت سبیکہ خاتون رونے لگی، کہا بیٹا ایسا نہ کہو. رونے لگی، رو کے کہا بیٹا ایسا نہ کہو، میرا بیٹا بڑا جوان ہے، میں 25 برس کے جوان بیٹے کی ماں ہوں. کہا دادی اماں وہ فرشتہ اللہ کا فرشتہ جو صرف معصوم اماموں کے ساتھ رہتا ہے نا وہ بھی میرے پاس آ گیا ہے، وہ بھی ابھی میرے پاس آ کے کہتا ہے مولا اب میں آپ کی خدمت میں ہوں، آپ کے بابا کو زہر، یعنی مستقیماً نے کہا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے. بڑے آرام سے ماں کو بری خبر دی، دادی اماں آپ کا بیٹا شہید ہے. کہ مرتبہ ماں ماتم کرنے لگی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، کس نے غسل و کفن دینا ہے، کون دفنائے گا؟ امام علی نقی علیہ السلام نے کہا دادی اماں میں جاؤں گا. 7 برس کے ہیں امام علیہ السلام کا. دادی اماں میں جاؤں گا، میں غسل و کفن دوں گا. میں ایک سوال کروں آپ سے، یہاں پہ بھی ایک بیٹے نے کہا میں جا کے بابا کو دفناؤں گا، غسل و کفن دوں گا. لیکن اگر کوئی بیٹا باپ کے پاس موجود ہو لیکن اسے اجازت نہ ہو باپ کو غسل دینے کی، کفن دینے کی اجازت نہ ہو، چلیں آپ کہیں گے شہیدوں کا شہداء کا غسل و کفن نہیں ہوتا لیکن دفنانا تو شہداء کو بھی واجب ہے. امام سجاد جب دیکھ رہے تھے تپتی ریت پہ ایک لاشا پڑا ہے تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے جہاں جوان جہان بیٹا ہو، طاقت رکھتا ہو لیکن باپ کو دفنانے کی اجازت نہ ہو، گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس صرف 2 دعا کے جملے. جب امام علی النقی علیہ السلام پہنچے ہوں گے کاظمین میں آپ کو پتا ہے نا ایک لاشا پل بغداد پہ پڑا رہا تھا، دھوپ میں لاشا پڑا رہا. پوری دنیا میں نے دیکھا ہے جہاں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ بغداد میں ہو، چاہے قم میں، مشہد میں، پوری دنیا میں ہر جگہ، تو اس تابوت پہ زنجیریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. میں بچپنے میں سوچا کرتا تھا کیوں زنجیریں لٹکی ہیں، تو میں نے پھر ایک حدیث دیکھی. پروردگارا جب لوگ آنے لگے نا پوچھنے لگے مزدوروں سے کیا بات ہے یہ تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں تک چلی گئی تھی، زنجیروں کو کاٹا نہیں جا سکتا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے انہی کے ساتھ ان کے پوتے امام محمد تقی علیہ السلام کو دفنایا جا رہا ہے. یہ غریب بغداد ہیں اور دوسرے سب سے جوان امام صرف 25 برس کے ہیں جنہیں قبر مطہر کے اندر اتارا جا رہا. پروردگارا واسطہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا ہم سب کو زندگی میں بار بار امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما.
آخرت میں ہمیں امام محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا کے حالات بہت سخت خراب ہیں، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، برما میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، پروردگارہ جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مغرب کا وقت قریب ہے، ہر دعا قبول ہے، جو ہاتھ بلند ہیں پروردگارہ آج کی شب کے صدقے میں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے، بس میں ایک دعا، دو واسطے۔ پروردگارہ مجھ سے بہت سے مریضوں نے التماس سے دعا کی ہے، اپنے اپنے ذہن میں اپنے بیماروں کو لے آئیے گا۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا جاتا ہو؟ پروردگارہ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا، اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ جتنے ہمارے مومنین حج میں یا زیارات میں یوم عرفہ کے لیے کربلا جا رہے ہیں پروردگارہ جتنے بھی مسافر ہیں سب کو ان کے سفر میں کامیاب فرما۔ پروردگارہ ہمارے جتنے بھی جوان بچے بچیوں نے امتحان دے رکھے ان کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔